الرحیم۔ شہر ابھی پوری طرح جاگا نہیں تھا، مگر نیند بھی اس کی آنکھوں میں باقی نہ رہی تھی۔ ہیروشیما کی سڑکوں پر ہلکی پھلکی چہل پہل شروع ہو چکی تھی۔ صبح کی ہوا میں سمندر کی نمی گھلی ہوئی تھی اور گھروں کی کھڑکیوں سے چاول پکنے کی ہلکی سی خوشبو باہر نکل رہی تھی۔ یہ ایک عام سی صبح تھی، بالکل ویسی ہی جیسی اس سے پہلے ہزاروں صبح گزر چکی تھیں۔ دوسری جنگ عظیم کو شروع ہوئے کئی سال ہو چکے تھے۔ دنیا پہلے ہی لہو میں نہا چکی تھی، یورپ جل چکا تھا، شہر ملبے میں بدل چکے تھے، لاکھوں انسان قبرستانوں میں سو چکے تھے۔ مگر ہیروشیما میں رہنے والے عام لوگوں جنگ کو اس ابھی بھی ایک دور کی سمجھتے تھے، اس دور کی چیز سمجھتے تھے۔ ریڈیو پر خبریں آتی، اخبارات میں تصویریں چھپتی، مگر زندگی پھر بھی چل رہی تھی۔ انسان عادت کا غلام ہے، وہ تب بھی جینا سیکھ لیتا ہے جب موت اس کے دروازے پر کھڑی ہو۔ ہیروشیما کی ایک فوجی شہر تھا، صرف فوجیوں کا، لیکن یہ شہر صرف فوجیوں کا نہیں تھا۔ یہاں اسکول تھے، بازار تھے، عبادت گاہیں تھیں، ہنستے کھیلتے بچے تھے، ماں باپ تھے جو اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے خواب دیکھتے تھے۔ مائیں صبح سویرے اٹھ کر بچوں کے لیے کھانا بناتی، باپ کام پر چلے جاتے، کام پر جانے کے لیے تیار ہوتے۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ چند گھنٹوں کے بعد یہ تمام خواب، یہ تمام معمولات راکھ میں بدلنے والے ہیں۔ اس شہر کے ایک چھوٹے سے گھر میں ایک ماں اپنے بیٹے کے بال سنوار رہی تھی۔ بچہ اسکول جانے کی ضد کر رہا تھا، حالانکہ چند دن جنگ کے دنوں میں اسکول کبھی کھلتا تھا، کبھی بند رہتا تھا۔ ماں نے نرمی سے کہا، جلدی آ جانا، آج حالات ٹھیک نہیں لگ رہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ اس کی آخری نصیحت ہوگی۔ دوسری طرف ایک بوڑھا شخص اپنی سائیکل کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کی کمر جھکی ہوئی تھی، مگر آنکھوں میں ابھی بھی زندگی کی چمک تھی۔ اس نے اپنی جوانی میں زلزلے دیکھے، طوفان دیکھے، مگر وہ سب قدرت کے کھیل تھے۔ اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ انسان بھی قدرت سے زیادہ خطرناک ہو چکا ہے۔ جنگ نے جاپان کو پہلے ہی تھکا دیا تھا، خوراک کی کمی تھی، ادویات نایاب تھیں، شہروں پر بمباری ہو چکی تھی، مگر ہیروشیما اب تک کسی بڑے حملے سے بچا ہوا تھا۔ شاید اسی لیے ہی لوگ مطمئن تھے، شاید اس لیے ہی وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ یہ شہر محفوظ ہے۔ اسی صبح ہزاروں فٹ اوپر آسمان میں ایک طیارہ خاموشی سے پرواز کر رہا تھا۔ وہ عام بمبار طیاروں جیسا نہیں تھا، نہ اس کے ساتھ کوئی شور تھا، نہ کوئی ہنگامہ۔ زمین پر موجود کسی انسان نے آسمان کی طرف دیکھ کر یہ نہیں سوچا کہ وہاں موت سوار ہے۔ وہ طیارے اپنے اندر ایسی چیز لے جا رہا تھا جسے انسان نے پہلے کبھی آزمایا ہی نہیں تھا، مگر اس بات کی تباہی کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ امریکہ میں بیٹھے سائنسدانوں نے اس طاقت کا کہا تھا، امریکہ میں بیٹھے سائنسدانوں نے جس طاقت کا کہا تھا، فوجی حکمت عملی میں اسے جنگ ختم کرنے کا ذریعہ بتایا، مگر کسی نے اس دن ہیروشیما کے بچوں کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ کسی نے ان ماں باپ کے بارے میں نہیں سوچا جو اپنے بچوں کو اسکول بھیج رہے تھے۔ کسی نے ان بوڑھوں کے بارے میں نہیں سوچا جو اپنی آخری سانسیں امن میں لینا چاہتے تھے۔ زمین پر گھڑی کی سوئیاں آگے بڑھ رہی تھیں، بازار کھل رہے تھے، دکاندار سامان سجا رہے تھے۔ ایک نوجوان لڑکی کے دریا کے کنارے کھڑی پانی کو دیکھ رہی تھی، اسے مستقبل میں اپنی شادی کے خواب دکھائی دے رہے تھے۔ آسمان بالکل صاف تھا، نیلا پرسکون، بے فکر۔ کسی کو یہ احساس نہ تھا کہ یہ آسمان چند لمحوں بعد آگ برسانے والا ہے۔ طیارے کے اندر چند لوگ خاموش تھے، ان کے چہرے جذبات سے خالی دکھائی دیتے تھے۔ انہیں یہ ایک مشن دیا گیا تھا اور وہ مشن پورا کرنے جا رہے تھے۔ ان کے لیے یہ صرف ایک آرڈر تھا، یعنی حکم تھا، ایک فائل، ایک ہدف، نیچے بس ایک شہر تھا، ایک نقطہ، ایک نقشے پر نشان۔ وقت اپنی رفتار سے چل رہا تھا، پھر ایک لمحہ آیا، اور وہ لمحہ جس نے تاریخ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔
ایٹم بم سے پہلے کی دنیا اور ایٹم بم کے بعد کی دنیا، ابھی زمین پر لوگ اپنی زندگی میں مصروف تھے۔ کسی نے آسمان کی طرف دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا، کسی نے ہلکی سی روشنی محسوس کی، کسی نے سایہ، اور پھر روشنی، ایسی روشنی جو سورج سے بھی زیادہ تیز تھی، مگر سورج جیسی زندگی دینے والی نہیں، بلکہ زندگی چھین لینے والی تھی۔ یہ آغاز تھا اس قیامت کا، روشنی کی، کہ اس ایک لمحے میں وقت رک سا گیا تھا۔ یہ کوئی عام چمک نہیں تھی، یہ وہ روشنی تھی جس نے آنکھوں کو جلایا، سائے کو مٹا دیا، اور انسان کو اس کی حیثیت یاد دلا دی۔ جن لوگوں نے آسمان کی طرف دیکھا وہ دوبارہ کبھی کچھ نہیں دیکھ سکے، جن لوگوں نے زمین کی طرف دیکھا ان کے سائے دیواروں پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئے۔ پھر روشنی کے بعد حرارت، ایسی آگ جو کسی بھٹی سے نہیں نکلی تھی، کسی جنگل میں نہیں لگی تھی۔ یہ آگ آسمان سے اتری تھی، ایک لمحے میں درجہ حرارت ہزاروں ڈگری تک جا پہنچا۔ کپڑے جلنے کا وقت بھی نہیں ملا، جسم جلنے لگے، انسانی کھال موم کی طرح پگھلنے لگی۔ جو لوگ دھماکے کے مرکز کے قریب تھے وہ چیخ بھی نہ سکے، ان کو چیخنے کا بھی موقع نہ ملا تھا، وہ صرف تھے اور پھر نہیں تھے۔ سڑک پر چلتے لوگ ایک ہی لمحے میں زمین پر گر گئے، کچھ کے جسم آدھے رہ گئے، کچھ مکمل طور پر غائب ہو گئے، یعنی خاک کے ڈھیر میں بدل گئے۔ جن جگہوں پر ابھی کچھ دیر پہلے سے بچے کھیل رہے تھے وہاں اب صرف راکھ باقی تھی۔ ایک عورت جو اپنے بچے کو گود میں لیے کھڑی تھی، وہ دونوں ایک ساتھ جل گئے۔ ماں کا جسم بچے پر جھکا ہوا تھا، جیسے آخری لمحے میں وہ اپنے بچے کو بچانے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر آواز آئی، ایک ایسی گرج جو پہاڑوں کو چیر دے۔ دھماکے کی لہر شہر پر ٹوٹی، جیسے آسمان واقعی زمین پر آ گرا ہو۔ عمارتیں جو مضبوط سمجھی جاتی تھیں کاغذ کی طرح بکھر گئیں، شیشے بارش کی طرح برسنے لگے، لکڑی کے گھر آگ پکڑنے لگے، اینٹیں اڑ کر انسانوں کے جسموں پر پیوست ہو گئیں۔ دریا کا پانی ایک لمحے کو پیچھے ہٹا، جیسے وہ بھی اس منظر سے ڈر گیا ہو، پھر آگے بڑھا، مگر وہ پانی بھی لوگوں کو بچا نہ سکا۔ ہیروشیما چیخ رہا تھا، مگر وہ چیخ کسی نے نہیں سنی۔ جن لوگوں نے فوراً جان نہیں دی، ان کے لیے اصل عذاب شروع ہو چکا تھا۔ جلے ہوئے جسم، جھلسی ہوئی آنکھیں، پگھلی ہوئی جلد۔ کچھ لوگوں نے اپنے بانہیں اٹھائے چل رہے تھے، مگر ان کے بازوؤں کی کھال لٹک رہی تھی۔ کچھ کے چہرے پہچان میں آ رہے تھے اور کسی کے نہیں۔ زبان سوکھ چکی تھی، خلق جل رہا تھا۔ سب کی ایک ہی لفظ بول رہے تھے، پانی، پانی، کوئی ہے ہمیں جو پانی پلا دے۔ مگر پانی بھی دشمن بن چکا تھا۔ جو لوگ دریا میں کودے وہ کچھ دیر بعد خاموش ہو گئے، ان کے جسم پہلے ہی جل چکے تھے۔ پانی نے بس ان کی آخری سانسیں چھین لیں۔ آگ ہر طرف تھی، شہر ایک جلتا ہوا جہنم بن چکا تھا۔ ہوا بھی گرم تھی، سانس لینا مشکل تھا۔ آسمان پر ایک عجیب سا بادل بن چکا تھا، سیاہ خوفناک مشروم کی شکل کا۔ وہ بادل دور دور تک نظر آ رہا تھا، جیسے پوری دنیا کو بتا رہا تھا کہ انسان نے کیا کر دیا ہے۔ ایک بوڑھا شخص جس نے اپنی زندگی میں بہت کچھ دیکھا تھا سڑک کے کنارے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں، مگر وہ کچھ نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے سامنے اس کا شہر مر رہا تھا، مگر وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں تھا۔ ایک بچی اپنی ماں کو جھنجھوڑ رہی تھی، مگر ماں کا جسم ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ بچی رو نہیں یاد رہی تھی، شاید اس کے آنسو بھی چل چکے تھے۔ کچھ فاصلے پر ایک اسکول تھا، وہاں بچے موجود تھے۔ چند لمحوں میں وہ عمارت گر چکی تھی، تختیاں، کتابیں، بستے سب آگ میں جل رہے تھے۔ جن بچوں نے بمباری سے بچنے کے لیے کھڑکیوں سے باہر دیکھا تھا، ان کے چہرے ہمیشہ کے لیے مٹ چکے تھے۔ ہیروشیما ایک شہر نہیں رہا تھا، یہ ایک قبرستان بن چکا تھا۔ شام ہونے لگی تھی، مگر سورج ڈوبنے کے باوجود روشنی ختم نہیں ہوئی۔ آگ جلتی رہی، لاشوں سے دھواں اٹھتا رہا، زندہ اور مردہ میں فرق کرنا مشکل ہو چکا تھا۔
جن کے پاس طاقت تھی وہ زخمیوں کو ڈھونڈ رہے تھے، مگر زخمی اتنے زیادہ تھے کہ مدد کم پڑ گئی۔ اور پھر ایک اور خاموش قاتل نے جنم لیا، ریڈیشن۔ ریڈیشن، جی ریڈیشن۔ لوگوں کو اس کا نام معلوم نہیں تھا، مگر اس کا اثر جلد ہی ظاہر ہونے لگا۔ جو لوگ ظاہری طور پر ٹھیک لگ رہے تھے وہ اچانک قے کرنے لگے، کچھ کے بال جھڑنے لگے، کچھ کی جلد پر زخم بن گئے، بغیر آگ کے، بغیر چوٹ کے۔ ڈاکٹر خود زخمی تھے، اسپتال جل چکے تھے، دعائیں ختم ہو چکی تھیں۔ رات آئی مگر سکون نہیں لائے۔ ہیروشیما کی رات چیخوں، سسکیوں اور جلتی لاشوں کی بدبو سے بھری ہوئی تھی۔ یہ صرف ایک دن نہیں تھا، یہ انسانیت کی ضمیر پر لگا ہوا وہ زخم تھا جو کبھی بھرنے والا نہیں تھا۔ قیامت کا آغاز رات گزر چکی تھی، مگر اندھیرا ختم نہیں ہوا تھا۔ سورج نکلا ضرور، مگر اس کی روشنی میں وہ گرمی نہ تھی جو زندگی کا احساس دلا سکے۔ ہیروشیما کے اوپر آسمان اب بھی بھاری تھا، جیسے وہ شرمندہ ہو، جیسے وہ خود اپنے اوپر گرنے سے ڈر رہا ہو۔ صبح ہوئی تو شہر پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ جہاں کبھی گھر تھے وہاں راکھ کے ڈھیر تھے، جہاں کبھی سڑکیں تھیں وہاں مڑی ہوئی اور لوہے کی سلاخیں تھیں، جہاں کبھی لوگ تھے وہاں خاموشی تھی۔ جو زندہ بچے تھے وہ جل پھر رہے تھے، مگر زندگاں نہیں لگتے تھے۔ ان کی آنکھوں میں حیرت نہیں، سوال نہیں، صرف خالی پن تھا۔ کسی کو اپنے ماں باپ نہیں مل رہے تھے، کسی کو اپنے بچے۔ کچھ لوگ لاشوں کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے، شاید کسی چہرے میں اپنا کوئی مل جائے۔ ریڈیشن کا زہر آہستہ آہستہ اپنا کام کر رہا تھا۔ جن لوگوں کو رات کو امید تھی کہ وہ بچ گئے ہیں، ان کی حالت بگڑنے لگی۔ کمزوری، قے آنا، سر چکرانا، بالوں کا جھڑنا۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے۔ ایک نوجوان لڑکا جو دھماکے سے کچھ فاصلے پر تھا، بظاہر ٹھیک تھا، لیکن وہ زخموں کی مدد کر رہا تھا، ان زخمیوں کی مدد کر رہا تھا، مگر چند دن بعد اس کے بال تکیے پر گرنے لگے، کچھ ہفتوں بعد اس کی جلد پر زخم بن گئے، کچھ مہینوں بعد وہ بھی خاموش ہو گیا۔ ڈاکٹر بے بس تھے، اسپتال ملبہ بن چکے تھے، دعائیں نہ تھیں، آلات نہ تھے، ان کے پاس صرف آنکھیں تھیں جو یہ سب دیکھ سکتی تھیں، اور ہاتھ تھے جو کچھ نہ کر سکتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، دن مہینوں میں بدلے، مہینے سالوں میں۔ ہیروشیما دوبارہ بسنے لگا، مگر زخم نہیں بھرے۔ وہ عورتیں جو اس دن زندہ بچ گئی تھیں، ان کے بچے مختلف تھے، کچھ کمزور، کچھ بیمار، کچھ معذور۔ کینسر ایک خاموش مہمان بن کر گھروں میں داخل ہو گیا تھا۔ لوگ مر رہے تھے، مگر گولی سے نہیں، آگ سے نہیں، بلکہ ایک ایسی چیز سے جسے وہ دیکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ دنیا نے آگے بڑھنا شروع کر دیا تھا، جنگ ختم ہو چکی تھی، نقشوں پر نئی سرحدیں بن گئیں، مگر ہیروشیما کے لوگوں کے لیے جنگ کبھی ختم نہیں ہوئی۔ ہر سال وہ دن آتا اور شہر رک جاتا، گھنٹیاں بجتی، خاموش اختیار کی جاتی، اور آسمان کی طرف دیکھا جاتا، اسی آسمان کی طرف جس نے ایک دن آگ برسانی تھی۔ یہ کہانی صرف ہیروشیما کی نہیں تھی، یہ انسان کی کہانی تھی، ایک ایسی طاقت کی کہانی جسے عقل سے پہلے آزمایا گیا، ایک ایسا ہتھیار کی کہانی جس نے دشمن اور معصوم میں فرق نہیں کیا۔ ایٹم بم نے جنگ شاید ختم کر دی ہو، مگر انسانیت کو زخمی کر دیا، اور وہ زخم آج بھی موجود ہیں، خاموش دیکھتا ہوا اور خبردار کرتا ہوا۔ یہ کہانی کسی ایک شہر کی نہیں، کسی ایک انسان کی نہیں، بلکہ یہ انسان کے فیصلوں کی کہانی ہے۔ جب طاقت کو عمل پر فوقیت دی جاتی ہے تو قیمت ہمیشہ بے گناہ ادا کرتے ہیں۔ اگر یہ یاد باقی رہی تو شاید انسانیت خود کو دوبارہ بچائے۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ سے پورے اس تمام ہیروشیما کی جتنی بھی آپ نے سٹوری سنی، یہ ایک معمولی سا مختصر سا اس کا مرکزی خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سارا اسکرپٹ جو ایک سچی حقیقت سٹوری کے
سے مختلف ہے، لیکن یہ وہ مناظر جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس کو سننے میں اور دیکھنے میں بہت زیادہ فرق ہے۔ یہ جن پر بیت چکی ان کے حالات وہی جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی اور اس میں سے آپ نے کچھ سیکھا تو برائے مہربانی کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور جہاں کہیں میری غلطی ہو تو کامنٹس میں میری غلطی کی نشاندہی کر کے میری اصلاح کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں، اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔